فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، 8 ہو گئی، مغرب کے بعد 2، 10 ہو گئی، عشاء کے بعد 2، 12 رکعت۔ ان کو مؤکدہ کہتے ہیں، جن پر ہمیشگی کی ہے، تواتر اختیار کیا ہے، تسلسل اختیار کیا، یہ نہیں چھوڑی۔ 5 فرض پڑھیے، اس کے ساتھ 12 رکعت پڑھیے، اور وتر پڑھیے، 1 پڑھیے، 3 پڑھیے، 5 پڑھیے، 7 پڑھیے، 9 پڑھیے، جس طرح آپ کی مرضی ہے، سہولت ہے۔ اور اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ عبادت بے شک تھوڑی ہو لیکن مسلسل ہونی چاہیے، لگاتار ہونی چاہیے۔ تو یہ اگر ہماری نماز کا شیڈول بن چکا ہے، گویا رمضان نے ہمارے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ دوسری چیز، ہم نے ماشاءاللہ 30 روزے رکھے، اب شوال شروع ہو چکا ہے، 6 روزے اس کے رکھنے چاہیے، مسلسل رکھے، کوئی پابندی نہیں۔ آج کا دن، عید کا دن نکال کے کل سے آپ شروع کر دیں، کوئی پابندی نہیں۔ ہر سوموار جمعرات کا رکھنا چاہیں، مہینے میں 8 روزے بنتے ہیں، اب 6 بآسانی رکھ سکتے ہیں۔ ایام بیس، جو چاندنی راتیں ہوتی ہیں، چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، ان کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ چاند اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے، پوری روشنی ہوتی ہے۔ اگر آپ 3 دن اس کے روزے رکھنا چاہیں ٹھیک ہے، یعنی شوال کے 6 روزے کوشش کریں، پورے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جو بندہ رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے پھر 6 روزے شوال کے رکھتا ہے، 36 روزے اس نے رکھے ہیں، گویا اس نے اپنی پوری زندگی روزوں کے اندر ہی گزاری ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی، فرض نماز، سنت موقدہ، وتر۔ نمبر 2، رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے نفلی روزے، اگر اللہ استطاعت دے، طاقت دے، ہر سوموار کا، جمعرات کا روزہ رکھیں۔ تیسری بات کہ قرآن مجید سے کچھ نہ کچھ تمسک چاہیے۔ ہم نے ماشاءاللہ قاری صاحب نے ہم سنایا، قرآن مجید ہم نے سنا، قرآن مجید سے لگاؤ، قرآن مجید سے تعلق، اور کچھ ہو نہ ہو، زیادہ نہیں کہتا میں آپ کو، روزانہ 1 رکوع پڑھ لیں، 1 صفحہ پڑھ لیں۔ ہر موبائل کے اندر قرآن مجید موجود ہے، لا تعداد ایپس موجود ہیں، صرف 1 صفحہ پڑھ لیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید سے آپ جڑے رہیں گے۔ زیادہ پڑھنا چاہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ زیادہ پڑھ کے پھر چھوڑ دیں گے پھر غلط ہے۔ تھوڑا پڑھ لیں، روزانہ پڑھ لیں، یہ مطلوب شریعت ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ چوتھی بات اور آخری بات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور لوگوں رمضانی نہ بنو، ربانی بنو، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ، پوری زندگی کے لیے عبادت کرتے رہو، تمہیں موت آئے، اس کیفیت میں موت آئے، اطاعت کے اندر فرما برداری کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کیا، توفنی مسلمہ، اللہ جب میری موت آئے میں فرما بردار ہوں، تیرا اطاعت گزار ہوں، جس طرح تو کہے یوسف اسی طرح غلامی کے اندر زندگی گزارے، جس طرح تو آدم لگائے یوسف اس کی تکمیل کرے۔ اللہ میں تیرا غلام بن کے اس دنیا کے اندر رہنا چاہتا ہوں، یہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مرنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد، جو تیرے برگزیدہ بندے ہیں، جن کا تو نے دنیا میں سے انتخاب کیا، جن کو انبیاء کہا جاتا ہے، جن کو صدیقین کہا جاتا ہے، جن کو شہداء کہا جاتا ہے، جن کو اولیاء کہا جاتا ہے، یا اللہ میں بھی ان میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ کون؟ میرے ابا یعقوب ہے، تیرے جلیل قدر رسول ہے، ان کے ابا اسحاق ہے، تیرے عظیم الشان پیغمبر ہے، ان کے ابا حضرت ابراہیم جو نبیوں کے باپ ہے۔ یا اللہ اس لسٹ کے اندر، اس فہرست کے اندر، اس خوش نصیب گروہ کے اندر مجھے بھی شامل فرما دے، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، جب اس دنیا کو چھوڑے، اس کیفیت میں چھوڑے، زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو، پیشانی پہ ہلکا سا پسینہ ہو، اللہ تیری ملاقات کا اشتیاق ہو۔ یا اللہ جو زندگی تیری غلامی کے اندر گزاری ہے، اس زندگی پر فخر ہو، جو تجھ سے ملنے والا ہے اس پر خوشی ہونی چاہیے، تیری رضا کے لیے۔ ہم نے 5 وقت نماز کا اہتمام کیا، تجھے خوشنود کرنے کے لیے، حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا۔ تو نے کہا
یہ کرنا ہے، ہم نے کیا، تو نے کہا ان سے رکنا ہے، ہم رک گئے۔ اللہ نے مزدوری لینے کے لیے تیرے پاس آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ مومن کے لیے ایک خوشخبری اور بشارت ہوتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ دعا کرتے ہیں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں کو شرعی مجبوری کی وجہ سے یعنی نماز نہیں پڑھنی، وہ بھی اس دعا کے اندر ضرور شامل ہوں۔ یہ خیر کا موقع ہے، بھلائی کا موقع ہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں۔ اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وعنت الوجوه للحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔ اے قادر مطلق اللہ، اے الحی القیوم اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے سب کچھ عطا فرمانے والے اللہ، اے مالک الملک اللہ، تیری توفیق سے ہم نے رمضان میں مختلف قسم کی عبادات کی، رمضان کے روزے رکھے، رات نماز تراویح کا اہتمام کیا، تیرے راستے میں خرچ کیا، ذکر و اذکار کیا، توبہ اور استغفار کی، اعتکاف بیٹھے، دیگر عبادات سر انجام دی۔ اللہ ان کے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں یا اللہ، بہت ساری سستیاں ہیں اللہ، جس طرح کی یہ لولی لنگڑی باتیں ہیں، ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں اللہ، یہ معذور جو عبادتیں ہیں تو ارحم الراحمین ہے، ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لے۔ الہ العالمین، جو ہم نے نیکیاں کی ہیں اللہ، ان نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں آئندہ سے ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس پورے رمضان میں تو نے ہمیں زندگی دی، مہلت دی، صحت دی، آئندہ بھی یا اللہ یہ نوازشات فرماتے رہنا اور مزید ہمیں توفیق دیتے رہنا۔ اللہ آج عید کا دن ہے، وطن عزیز کے مسلمان عید منا رہے ہیں، اللہ ہماری عید کی خوشیوں کو دوبالا فرما دے۔ اللہ ہر قسم سے پریشانی سے محفوظ فرمانا، ہر قسم کے پچھتاوے سے محفوظ فرمانا۔ اللہ ہماری عید کی خوشیوں کو دوبالا فرما دے۔ اللہ یہ بڑا ہی بابرکت موقع ہے، جتنے تیرے بندے باندیاں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اے اللہ تو وہ ہستی ہے جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال کے بعد جب شفا بخشی تو پانی کے ایک چشمے سے شفا بخش دی۔ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ تو وہ ہستی ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں جلیل القدر رسول جیسی اولاد عطا فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو، حضرت اسحاق ہو، دونوں وقت کے جلیل القدر رسول ہیں۔ تو وہ ہستی ہے جس نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بہت زیادہ بڑھاپے میں جو بیٹا عطا فرمایا، وہ بھی جلیل القدر رسول تھا جس کا نام یحییٰ تھا۔ اللہ تو وہ ہستی ہے جس نے سیدہ مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ جو ہمارے بہن بھائی بے اولاد ہے اللہ انہیں صاحب اولاد کر دے۔ یا اللہ جو بیٹوں کے طلبگار ہیں ان کی جھولیاں ہری بھری کر دے۔ جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں اللہ انہیں بیٹیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ بیٹیاں تیری ملکیت ہے، تیرا مال ہے، ہر چیز تیری ملکیت ہے، ان کے نصیب اچھے فرما دے، ان کی قسمتیں اچھی فرما دے۔ جو والدین ان کے وجہ سے فکر مند ہیں الہ العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہماری جتنی حاجات ہیں آج اس میدان میں ہم مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم سب فقراء ہیں تو الغنی ہے، ہم سب منگتے ہیں بھکاری ہیں تو شہنشاہ ہے، ہم سب محتاج ہیں عاجز ہیں، الہ العالمین تو مالک الملک ہے، ہر چیز تیرے ہی قبضے میں ہے۔ الہ العالمین ہماری جملہ ضروریات اپنے خزانوں سے پوریاں فرما دے۔ یا اللہ ہماری جو مشکلات ہیں اپنی خاص مہربانی سے آسان فرما دے۔
جو بھائی اپنے روزی کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کا ازالہ فرما دے، جو بیماری کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کی بیماری دور فرما دے، جو اولاد کے بگاڑ کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے۔ اللہ جس آدمی کی جو بھی پریشانی ہے اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمارے بیوی بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، نماز با جماعت ادا کرنے والا بنا دے، نماز کی اہمیت کو سمجھنے والا بنا دے، حلال و حرام میں فرق کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ اس وقت جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں چلی جا رہی ہیں تو سب کو جانتا ہے، اللہ تمام سازشوں کو ناکام کر دے۔ الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما، خاص طور پہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین دنیا کے اندر جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے یا آ چکا ہے اللہ ہم سب کو اس سے مأمون اور محفوظ فرما۔ تیری سنت ہے جب تو عذاب بھیجتا ہے اپنے بندوں کو، اپنے نبی کے رستے پر چلنے والوں کو بچا لیتا ہے۔ اے اللہ ہم جس طرح کے بھی ہیں ٹوٹے پھوٹے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، انہی کے رستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان آزمائشوں سے ہم سب کو محفوظ فرمانا۔ اے اللہ یہ ہاتھ بھی خالی ہیں، یہ جھولیاں بھی خالی ہیں، ہم خیرات مانگنے کے لیے تیرے سامنے موجود ہیں۔ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی داڑیاں اور سر کے بال تیری عبادت کے اندر سفید ہوئے، جو بچپن ہی سے نمازی تھے، پھر جوانی گزری، پھر بڑھاپے میں پہنچ گئے، سفید داڑیاں سفید بال لے کر تیرے سامنے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے بھی سن لے۔ ہمارے اندر چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے ہاتھ لے کر تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان کی لاج رکھتے ہوئے اللہ ہم سب پہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما دے۔ دنیا آخرت کی جو بھی بھلائی ہے اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے۔ ہمارے جتنے بھی کام ہیں اے قادر مطلق اللہ تجھے تیری ان صفتوں کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں جن کا واسطہ دیا جائے دعا ضرور قبول کرتا ہے، ہمارے سارے کام اپنے ذمہ لے۔ اللہ تو ہمارا دوست بھی ہے، ہمارا وکیل بھی ہے، ہمارا ولی بھی ہے، ہمارا کفیل بھی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہ العالمین جو تیرے بندے فوت ہو کر تیرے مہمان بن چکے ہیں، الہ العالمین ہمارے اس قریبی قبرستان کے اندر مدفون ہے، میاں عبد الوحید رحمہ اللہ، یا اللہ باقی ہمارے رشتہ دار، والدین، دوست و اقارب، ہمارے اساتذہ اور مشائخ، اللہ تمام کی قبروں کو پرنور فرما دے، ہمیں بھی ان قبروں کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی۔ تمام